السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، لیول 8 ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنا یونٹ چچا چھکن افق میں سے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی قواعد و تفہیم۔ قواعد ہے گرامر، تفہیم ہے کمپریہنشن۔ اب یہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو سبق پڑھنے کے بعد، پورا سبق سمجھنے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ اس کی سمجھ بوجھ، اس کی تفہیم، اس کی فہم، تفہیم ورڈ نکلا ہے فہم سے، فہم مطلب ہے سمجھ، آپ اس کو تمام سمجھداری اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں اور اس کو اس عبارت میں سے جوابات نکال سکیں۔ سب سے پہلے آ جائیں سوال جواب کی طرف۔ میں نے سوالات لکھے ہیں، اہم سوالات، اور اس میں سے کچھ ابھی آپ لوگ کر بھی چکے ہیں، پر جنہوں نے نہیں کیے ان کے لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، صبح کے وہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے چچا کا موڈ خراب ہوا؟ اب جو کہانی ہم نے پڑھی ہے، جس روز چچا چھکن کی اینک کھو گئی تھی، وہ اصل میں اینک کا واقعہ نہیں ہے، وہ اس روز کا واقعہ ہے جس دن چچا چھکن کی اینک گم گئی تھی۔ تو وہ ایسا کیا واقعات ہوئے کہ پے در پے، اوپر نیچے کیا واقعات پیش آئے کہ چچا چھکن اپنے حواس کھو بیٹھے، اور وہ ہم نے صبح سے ان کے واقعات شروع کرنے ہیں، جب سے وہ بستر میں تھے، اور وہ خان صاحب کے ملازم کے واقعات سے لے کے صبح کے سارے واقعات، دن چڑھنے سے پہلے پہلے وہ کیا واقعات پیش آئے، یہ آپ نے سارے ترتیب سے، مطلب پورے کے پورے آرڈر میں لکھنے ہیں، اور یہ تقریباً آپ کا 4 سے 5 لائنوں کا آنسر بنے گا۔ سیکنڈ پہ آ جائیے، چچا خان صاحب پہ اس قدر برہم کیوں تھے؟ برہم کا مطلب ہے غصے میں کیوں تھے، اتنا غصہ کیوں آیا ہوا تھا؟ اب یہ ہمیں پتا ہے کہ تھوڑا جنیرک کوسچن ہے کہ خان صاحب ان کے دوست جنہوں نے ان سے جو بھی کچھ مانگا تھا اور انہوں نے دے بھی دیا، لیکن انہوں نے کچھ باتیں سنا دی تو انہوں نے کچھ غصے میں لوٹا دی تھیں، تو ان کو غصہ کس بات پہ آیا ہوا تھا؟ کیا ان کے واپس کرنے پہ اپنی چیز، یا تانا مارنے پہ، یا رات کو جگانے پہ؟ ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنی سمجھ کے ساتھ، میں آپ کو کوئی پرفیکٹ آنسر نہیں بتاتی، آپ نے ہمیشہ اس کو پہلے 2 پیجز کو پڑھنے کے بعد، ہمیشہ یاد رکھیے تسلسل میں کہانی کمپریہنشن چلتی ہے، آرڈر میں ہی، جس طرح واقعات پیش آتے ہیں اسی آرڈر میں کوسچنز ہوتے ہیں، تو اس آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے اس ترتیب کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے آنسرز لکھیے۔ چچا کا جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ اب چچا نے سب سے پہلے جس طرح سے باقیوں سے سارے تمام واقعات پیش آتے جا رہے تھے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا چچی سے جھگڑا، ان کا جو اصل میں یہ جو چچا کا جھگڑا ہوا ہے چچی سے ہوا ہے، یہ کس سے ہوا اور کس بات پہ ہوا؟ اب کون سی بات تھی جس پہ چچا کا اتنا موڈ خراب ہوا، وہ ہمیں پتا ہے، وہ ہم نے اس کو اپنے دیکھنا ہے کہ وہ چولہا جلانے کی بات تھی، یا تمباکو کی بات تھی، یا طاق کی بات تھی۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہنٹس دے رہی ہوں۔ اس کے بعد چچا کی جب اینک کھو گئی تو انہوں نے کہاں کہاں ڈھونڈی، اس پہ پورا پیراگراف موجود ہے کہ انہوں نے اپنی اینک کیسے کیسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، کہاں کہاں انہوں نے پریشانی اور غصے میں اینک ڈھونڈی تھی، کیونکہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، تو کون کون سی جگہ جہاں جہاں وہ گئے تھے، ایک ایک تسلی کو، بہت سے لفظ آپ کو ملتے جلتے ملیں گے تو آپ نے کمپائل کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کو کاپی پیسٹ تو کرنا نہیں ہے، لیکن کوشش کریں تمام الفاظ کو آپ کمپائل کر کے لکھیں۔ اینک ملی تو کہاں سے؟ اب یہ بہت مزیدار سوال ہے، جنہوں نے میرے ساتھ پورا چیپٹر اینڈ تک پڑھا تھا، کہ اینک آخر میں مل گئی تھی، لیکن کہاں سے ملی تھی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، لیکن آپ نے ایک لائن میں نہیں لکھنا۔ اس آنسر کو آپ نے کم از کم 3 سے 4 لائنوں میں تسلی سے تفصیلی جواب لکھنا ہے کہ کیوں ان کی اینک وہاں ملی جہاں وہ تھی، اور پہلے کیوں نہیں مل رہی تھی۔ اب آ جائیں جی، چچا بنوں کو کیوں روک رہے تھے؟ ان کی بیٹی ہے، تو وہ بنوں اماں کو کچھ بتانا چاہتی تھی کہانی کے آخر میں، تو وہ اس کو روک رہے تھے۔ اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کس بات سے روک رہے تھے اور کیوں روک رہے تھے۔ اس میں زیادہ تر انسان کے جذبات اور خیالات کی کہانی ہے، کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، کس طرح محسوس کرتا ہے، اور کس طرح ان کو ایکسپریس کرتا ہے۔ چچا نے خان صاحب سے انتقام لینے کا، اب سارا دن کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے خراب ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ انتقام لینے کا کیا منصوبہ بنایا، کس طرح سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ انہوں نے میرا دن خراب کیا ہے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو بھی میں بہت تنگ کروں گا۔ تو اب یہ تمام آپ نے مشکل الفاظ سمیت ان کو جو آپ نے انڈر لائن کیے ہیں، کہانی سمجھی ہے، کم از کم 3 سے 4 لائنوں کے تفصیلی جوابات چاہیے، ورنہ نمبر نہیں ملیں گے۔ اور کوشش کیجئے بہترین جوابات، اچھے ترین الفاظ کے ساتھ، بہترین عمدہ ترین تھوڑے سے جامع الفاظ کے ساتھ، 2 لائنوں کا 1 لائن کا آنسر مت دیجیے گا، اس کے نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی آپ کی تفہیم۔ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں آپ کو ملے گا قواعد۔